گستاخی نہیں برداشت کر سکتے. کوئی تعلق تو ہے نا, کوئی عشق تو ہے نا, کوئی رب تو ہے. اور یہ شرارہ انشاءاللہ شعلہ جب والا بن سکتا انشاءاللہ. اس لیے اس امت سے مایوس نہ ہو. یہ امت بہت جاندار ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے صاحب. اس لیے اس امت سے مایوس نہ ہو ان سے. اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. یہ ہم مسلمان بے ذوق نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہمیں حاصل ہے, بشرطے کہ اس محبت کے نتیجے میں ہم اللہ کے رسول سے کی محبت کے نتیجے میں ان کی اطاعت بھی کرنے لگیں اور ان کی سیرت بھی پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار سیرت کو پڑھیں, بار بار مطالعہ کریں, واقعات سنیں سیرت کی. انہوں نے آپ کی خاطر کیا کیا تکلیفیں برداشت کی, اس کو دیکھیں. 10 سال آپ نے مکے میں اسلام کی دعوت دی. 11ویں سال آپ طائف گئے. پوچھا عائشہ صدیقہ نے, یا رسول اللہ, آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, عائشہ عقبہ کا دن تھا. میں طائف گیا, میں نے وہاں پیغام رحمت پیش کیا, اسلام کی دعوت پیش کی. حبیب نے, عبد علی نے میرے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا اور انہوں نے پتھر مارے. میں خون سے تر ہو گیا, خون بہنے لگا میری جسم سے. میں پیغام رحمت دیتا تھا, وہ پتھر مارتے جاتے تھے, یہاں تک کہ میں ایک گڑھے میں گر گیا. زخمی تھا, شکستہ دل تھا, بہت پریشان حال تھا. گرا تو سکت نہیں تھی نکلنے. زید نے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر مجھے باہر نکالا. میں قرن سالم میں آ کر بیٹھا. فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, جبریل امین سلام کہتے ہیں, اور ملک الجبال کو بھیجا ہے اللہ نے. یہ فرشتہ, پہاڑوں کا انتظام کرنے والا فرشتہ, یہ گزارش کر رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جبل احمر اور ابو قبیس کی پہاڑیوں کو اٹھا کر ان طائف والوں کو پیس ڈالوں. یہ سننا تھا کہ آپ کی حالت غیر ہو گئی, اور آپ نے کہا دانی منظر قومی, اے فرشتے ڈر جا. میں نے ابھی دعوت کا کام نہیں کیا ہے, سمجھایا نہیں ہے, بتایا نہیں ہے, پہنچایا نہیں ہے, اب اسے ہلاک کیے دے رہا ہے. اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے پروردگار, ان کو پیسوانے میں نہیں آیا ہوں, تو ان کو معاف فرما دے, مجھے پہچانتے نہیں, میرا پیغام انہوں نے سنا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیفیں, یہ زحمتیں, یہ پریشانیاں پڑھ کر سن کر آپ دیکھیں کہ کیا محبت تھی ان کے پاس, کیا تعلق تھا ان سے. اور اس تعلق کا ایک اور تقاضا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر اس مومن سے محبت رکھیے جو محمد کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ان کے کسی امتی کو بھی آپ نے حقیر سمجھا تو ان کے ماتھے پر شکن آ گئی, اور رسول کے ماتھے پر شکن آ جائے تو آپ کی بخشش نہیں. مشکات میں ایک روایت ہے, ایک شخص ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا, پیدل جا رہا تھا. راستے میں اسے ایک فرشتہ ملا اور پوچھا فرشتے نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس گاؤں میں جا رہا ہوں, ایک شخص سے ملاقات کرنا ہے. فرشتے نے پوچھا تمہارا کوئی لین دین کا رشتہ ہے, کاروباری رشتہ ہے؟ کہا نہیں, کاروباری رشتہ نہیں. تو کہا رشتہ داری کا رشتہ ہے, رشتہ داری ہے. کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے. تو فرشتے نے پوچھا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جس کی امت میں ہوں اسی کی امت میں وہ بھی ہے, یہ رشتہ ہے میرا ان کا.
تو فرشتے نے جو کہا ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، طبتا، کیا خوب ہے تو، کیا حسین ہے تو، کیا دلکش ہے تو، کتنا پیار آ رہا ہوگا اللہ کو تجھ پر، وطاب ممشا، اور تیرا چلنا بھی خوشگوار ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ مومن سے محبت کرنا، جنت میں ٹھکانہ بنا لینا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں گروہ کا ہے۔ دوستو بھائیو، ہمارا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سچ کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ پر ایمان نہیں لائے ہم، امام شافعی پر بھی ایمان نہیں لائے، ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ان سے تعلق کا اظہار کرے وہ ہمارا محبوب ہے، جو ان سے ربط کا عشق کا اظہار کرے وہ ہمارا اپنا بھائی ہے، اس سے تعلق رکھیے۔ اور اگر بالفرض آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ خطائیں ہیں، کچھ گناہ ہے، تو وہ ڈاکٹر کس مرض کی دوا ہے، کس کام کا ہے وہ ڈاکٹر جو مریض سے مرض کی وجہ سے نفرت کرے؟ ڈاکٹر تو وہ ہوگا جو مریض پر ترس کھائے، اور اگر مریض ہے واقعی تو اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ مریض کو بھگائے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی غلطی میں مبتلا ہے، کوئی کوتاہی کر رہا ہے، تو وہ اور زیادہ قابل رحم ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک گھر میں دو بہن بھائی تھے، بہن ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوئی، تو ماں بڑی خاطر کر رہی تھی اس بیٹی کی، صبح شام اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس بھائی کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ تو دن رات بہن کی خدمت میں لگی ہوئی میری ماں، اور مجھے پوچھتی نہیں۔ تو وہ اندر کمرے میں چلا گیا، چارپائی پر لیٹے لیٹے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ٹائیفائڈ ہو جائے، اے اللہ مجھے ٹائیفائڈ ہو جائے۔ ماں گئی، دیکھا کہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے، بچہ یہ دعا کر رہا ہے، پوچھا کہ بیٹے یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ساری توجہ بہن کی طرف ہے، مجھے پوچھتی نہیں، مجھے بھی ٹائیفائڈ ہو جائے تو یہی آواز مجھے بھی ملے گی۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی غلطی میں، کسی کوتاہی میں، کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ اور زیادہ رحم کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس پر اور رحم کھائیے اور اس کی طرف اور توجہ کیجیے۔ اور آیت ابھی سنی لی، انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی بھائی، مگر ایک بھائی اور ہوتا ہے۔ یہ جہاں پر یہ آیت کہی یہ قرآن میں ہے، سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں، تو یہاں پر اسلامی اخوت کو بیان کیا گیا، اور اسلامی اخوت میں باشعور انسان آپ اس وقت ہوں گے جب اسلامی شعور کا، اسلامی اخوت کا شعور آپ کو، اسلامی شعور ہوگا، اور اسلامی کا شعور نہ ہو تو اسلامی اخوت کا شعور کیا ہوگا؟ دوسری بات، دوسرے رکوع میں انسانی اخوت کا ذکر ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے انسانوں کو ایک آدم سے پیدا کیا ہے، ایک حوا سے پیدا کیا ہے، ان میں قبیلے ہیں، شعوب ہیں، یہ تعارف کے لیے۔ لیکن ہر بندہ میرے باپ کی اولاد ہے، ہر بندی میرے باپ کی اولاد ہے، میری ماں کی اولاد ہے۔ آدم و حوا سے پیدا، انسانیت کے رشتے سے اس سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ بتائیں، ابھی میں نے واقعہ بیان کیا طائف کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو معاف فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ کون تھے؟ بتائیں، مسلمان نہیں تھے، وہ تھے جو غیر مسلم تھے، ستا رہے تھے، ان کے لیے دعا کر رہے تھے آپ۔ یہ درد اگر آپ کے دل میں پیدا ہوگا انسانیت کا، تب آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کا تقاضا پورا کریں گے، اور آپ کا کردار وہ کردار ہوگا جو اسلام کو منظور ہے۔
یہ پہلا نقطہ ہے اس 3 نکاتی پروگرام کا جو میں نے عرض کیا تھا۔ اس پہلے نقطے کو ذہن میں کسی کروٹ رکھ لیجیے اور اس پر مزید غور کرتے رہیے، اور وہ بنیادی بات میری یاد رکھیے کہ اس کردار میں، اس شخصیت کی تکمیل اور تعمیر میں آپ کو کامیابی اس وقت ہوگی کہ محمد سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت سے تعلق ہوگا، اور آپ کو چین آئے گا، سکون آئے گا ان کی سیرت بار بار پڑھنے کا، بار بار توجہ ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس شخصیت میں آپ ڈھل سکیں گے۔ ہم سیرت رسول میں ڈھل جائیں، یہی ہمارا کمال ہے، اور اسلام کی تعبیریں بے شمار علمی کی جا سکتی ہیں، لیکن سیدھی سادھی تعبیر یہ ہے کہ ہم سیرت رسول میں جتنا ڈھلے ہوئے ہیں اتنے مسلمان، جتنی کمی ہے اتنی کمی اسلام کی۔ دوسرا نقطہ قرآن نے بیان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کی بنیاد پر، قرآن کی بیس پر سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، مجتمع ہو جاؤ، اتحاد پیدا کرو۔ اب اس اتحاد کی بات میں آپ تفصیل سے عرض کروں گا۔ ایک ہو جاؤ، ایک امت مسلمہ بن جاؤ، ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو۔ اتحاد کے معنی کیا ہے؟ ہم اتحاد چاہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس عمارت میں آپ بیٹھے، مسجد کی اس عمارت میں، اس میں اتحاد ہوا ہے تو ہم آرام سے یہاں بیٹھے ہیں سکون۔ کیا ہے یہاں؟ کچھ پلاسٹک ہے، کچھ لکڑی ہے، کچھ سیمنٹ ہے، کچھ لوہا ہے، کچھ شیشہ ہے، کچھ ٹائلز ہے، ان سب نے اتحاد کیا، اس پورے عمارت میں اتحاد ہے۔ اس اتحاد کے نتیجے میں عمارت بنی کھڑی ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں۔ مگر کیا اس اتحاد کے نتیجے میں پلاسٹک لوہا بن گیا ہے؟ لوہا پلاسٹک بن گیا ہے؟ ٹائلز سیمنٹ بن گئے ہیں؟ نہیں، اینٹ اینٹ ہے، سیمنٹ سیمنٹ ہے، لوہا لوہا ہے، لکڑی لکڑی ہے، سب نے مل کر اتحاد کیا۔ اس اتحاد کی ہم دعوت دیتے ہیں، انضمام کی دعوت نہیں دیتے۔ ایسا نہیں کہتے کہ شکر کی طرح گھل جاؤ پانی میں اور ایک تیسری چیز بن جائے شربت، نہ پانی رہے نہ شکر رہے۔ انضمام کی دعوت نہیں، اتحاد کی دعوت۔ کیا مطلب؟ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ حنفی بن جائیں، قطعاً ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ شیعہ بن جائیں، بالکل ناممکن ہے کہ سارے لوگ سنی بن جائیں۔ شیعہ بھی رہیں گے، سنی بھی رہیں گے، حنفی بھی رہیں گے، مالکی بھی رہیں گے، حنفی بھی رہیں گے، حنبلی بھی رہیں گے، یہ تو ہوں گے۔ لیکن ان فرقوں کو اور ان گروہوں کو چونکہ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر اور حدیث پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر ان کو ایک امت بناؤ۔ ٹھیک ہے، کسی گھر میں ایک سمجھدار ماں ہے، فرض کیجئے ہوشیار سمجھدار ماں ہے، مسلمان بھی ہے وہ، اس کے گھر میں، اس مسلمان ماں کے گھر میں گوشت جب آئے گا، بکرے کا آئے گا، مرغے کا آئے گا، گائے کا آئے گا، حلال آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ حرام گوشت نہیں آ سکتا، سور کا گوشت نہیں آ سکتا، کتے کا نہیں آ سکتا، گدھے کا نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ حلال گوشت آئے گا۔ لیکن اس حلال گوشت میں اس ماں کے 5 بیٹے ہیں، ایک کہتا ہے اماں آج تو مجھے شوربہ کھانے کو جی چاہ رہا، دوسرا کہتا ہے مجھے قیمہ کھانے کو جی چاہ رہا، تیسرا کہتا ہے مجھے کباب کھانے کو جی چاہ رہا۔ تو کباب بنائیں یا شوربہ بنائیں یا قیمہ بنائیں، مگر بنائیں گے حلال میٹ کا، حرام کا نہیں بنائیں گے، اور یہ سب جائز، ٹھیک ہے نا؟ قیمہ کھائیں جب بھی ٹھیک، ساگ ڈال لیں اس میں جب بھی ٹھیک، آلو ڈال لیں جب بھی ٹھیک، کباب بنا لیں جب بھی ٹھیک، لیکن ہوں گے بکرے کے، گائے کے۔
اس گوشت کا کچھ نہیں بنا سکتے۔ ابھی میں عصر کی نماز میں یہاں تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، وہاں کھڑے تھے، یہاں جماعت ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد جماعت کریں گے ہم، اس لیے کہ حنفی وقت نہیں ہے، یہ شافعی وقت ہے۔ میں نے کہا بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہم لاکھ عقل والے ہو جائیں، 10 مرتبہ پیدا ہو کر مر جائیں پھر پیدا ہوں، امام شافعی کی عقل کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے حدیث پڑھی تھی، سمجھا تھا اسے، آپ جب یہاں نہ ہوں تو جس وقت چاہے پڑھ لے، لیکن یہاں جماعت ہو رہی ہے شافعی لوگ وقت کے مطابق تو ضرور پڑھ لیں، کوئی فرق کی بات نہیں۔ ہاں اگر فرض کیجئے کہ آپ اتنے بڑے حنفی ہیں کہ ایسا ضروری ہے تو پھر آپ مسجد نہ آئے ہوتے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور آپ الگ کھڑے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہم ان تمام ائمہ کی قدر کرتے ہیں اور تمام ائمہ نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ کہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور سنت پر گہرا اتباع، گہری اتباع، مکمل اتباع سنت کی حرص ہے۔ ہر ایک امام کو یہ حرص ہے کہ زیادہ سے زیادہ حدیث پر عمل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے۔ اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے حدیث پر پورا عمل کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ کسی ایک مسلک سے متعلق ہو گئے ہیں، اس پر عمل کرتے رہیے، لیکن دوسرے کو حق پر جانیے اور دوسرے کو بھی یہ سمجھیے کہ اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے امام کی قدر کرے، اپنے امام کا عمل کرے۔ ہاں البتہ کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، الحاد کے مقابلے میں، بے حیائی کے مقابلے میں، اسلام دشمنی کے مقابلے میں ہم سب متحد، ہم سب ایک امت۔ مقابلہ ان چیزوں سے کیجئے، نہیں ہے کہ شافعی حنفی سے کر رہا، حنفی شافعی سے کر رہا، شیعہ سنی سے کر رہا، یہ مقابلے کی چیزیں نہیں، یہاں توانائی ہی نہ خرچ کیجیے۔ یہاں جو اس راستے سے آ رہا وہ بھی پہنچ رہا ہے، جو اس راستے سے آ رہا وہ بھی پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ اصولی باتوں میں، بنیادوں میں ہم سب متفق ہیں۔ آپ پوری بات دنیا میں گھوم جائیے، مومن آج بھی اصولی باتوں میں سب متفق ہیں۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، مغرب کی 3 ہی رکعت پڑھیں گے۔ کبھی دیکھا سنا آپ نے کہ 4.5 رکعت پڑھی کسی نے مغرب کی؟ نہیں پڑھی، 3 ہی رکعت پڑھیں گے۔ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، قرآن و سنت ہی، قرآن ہی پڑھیں گے نماز میں، کوئی اور چیز نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ بنیادی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں مان لیجیے، فروعی باتوں میں اختلاف ہے، اسے برداشت کر لیجیے۔ اور اتحاد کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آدمی میں وسعت ظرف پیدا ہو اور وہ اختلاف کو برداشت کر سکے، یہ پہلا زینہ ہے۔ دوسرا زینہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی قدر کرنا سیکھ سکیں، دوسرے کی قدر کر سکیں، اپنے اندر یہ قوت پیدا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھائی بھائی بن کر زندہ رہیں۔ آیت پڑھیے پوری، عجیب غریب اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، کتنی بڑی نعمت تھی۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، نعمت اسلام کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، مومن بن گئے، بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی سے محبت کرتا۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی، اس کی مشکل کو آسان کیا، اس کو خوش کیا تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس نے جنت پائی۔ تو آپ مومنوں کے ساتھ محبت کرنا، قربت پیدا کرنا، اخوت کو زندہ کرنا، اس کی کوشش کی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم نعمت اسلام کی بدولت بھائی بھائی بنے ہو۔
اس لیے بھائی بھائی بننے کی بات جو ہے اس کو زندہ رکھیں۔ عراق میں ہم پر حملے ہوئے، افغانستان میں ہم مارے گئے، اور کہاں کہاں مارے جا رہے ہیں، کہاں کہاں مارے جائیں گے۔ کیا یہ پوچھتا ہے کوئی کہ حنفی ہے یا شافعی ہے، یہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ مسلمان ہونے کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں۔ ہم سب ایک امت ہیں، امت واحدہ ہیں۔ یہ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ایک امت بن کر کفر اور شرک کے مقابلے میں آؤ، کفر اور شرک کو مقابلے مٹانے کی کوشش کرو، آپس میں توانائیاں خرچ نہ کرو۔ تیسری بات، دو باتیں تو یاد رہیں گی نا، تھک گئے ہوں گے۔ تیسری بات میں آسانی سے جلدی سے کہہ دیتا ہوں تاکہ تھک نہ گئے ہوں آپ۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ہر وہ مسلمان جو ایمان لایا ہے اسے دعوت کا کام کرنا ضروری ہے۔ آپ برف ہوں، برف کی طرح ٹھنڈے ہوں اور آس پاس کی جگہ ٹھنڈی نہ ہو، یہ ناممکن۔ آپ آگ کا شعلہ ہوں اور آس پاس کی جگہ گرم نہ ہو، یہ ناممکن۔ ہم اگر مومن ہیں تو اس ایمان کی روشنی سے آس پاس کا ماحول منور ہونا چاہیے۔ ہم اگر اسلام رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے یہ اسلام، اور اللہ کی رحمتیں اس سے پھیلتی ہیں، تو آس پاس کے رہنے والے اسے محسوس کریں، آپ کی زندگی کو محسوس کریں، آپ کو دیکھ کر محسوس کریں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، قرآن نے بیان کیا سورہ یوسف میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھا، یاد ہے نا؟ دو بندے آئے اس کے پاس اور کہنے لگے کہ یوسف ہم جیل میں سب پر نظر ڈالی ہم نے، مگر آپ کی شان اور آپ کی شخصیت انا نراک من المحسنین، بڑی پرکشش نظر آ رہی ہے۔ احسان کہتے ہیں حسین بنانے کو، میک اپ کرنے کو، آپ کی دلکش شخصیت نظر آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میری شخصیت بہت دلکش ہے، کہا یہ کہ جو شخصیت میں کشش آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ اس دین کا کارنامہ ہے جو میرے آباء و اجداد کا دین ہے، دین توحید، اس کو میں نے اپنایا، اور اس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی کہ میری شخصیت میں یہ کشش ہے۔ تم کسی کے پاس نہیں گئے خواب کی تعبیر پوچھنے، مجھ سے پوچھنے آئے، یہ برکت ہے اس دین کی۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، ٹیکسی بھی چلا رہے ہیں، دکانوں پر بھی کام کر رہے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کو دیکھ کر لوگ اجنبی سے محسوس کریں، کہیں یہ بدلا ہوا انسان ہے، دوسروں سے مختلف ہے، اور پھر آپ سے لوگ مشورے لیں، آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں، آپ کشش محسوس کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار لے گا انشاءاللہ۔ پھر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں ایک امت بن جانا چاہیے ایسی یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے۔ خیر پر الف لام جمع کا، جنس کا، خیر کی جتنے فرد ہو سکتے ہیں، جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان سب کا مجموعہ اسلام ہے۔ یدعون الی الخیر، یدعون الی الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دی۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کو پھیلائیں، برائیوں کو مٹائیں۔ آپ کے وجود سے نیکیاں پھیلیں، آپ کے وجود سے برائیاں مٹیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو مارے ڈھارے مار مار کر رونے کی بات ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کے وجود سے خیر پھیلے۔ اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں، آگے چل کر قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں، دنیا میں جتنی امتیں پائی جا رہی ہیں تم ان سب میں بہتر امت ہو۔ مگر ایک بات عرض کروں آپ سے، برا نہ مانے، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے
کہ ہم جب بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، کھانے پر بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو اپنا ہی ماتم کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے برابر رہتے رہتے ہیں، برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں ان میں۔ ارے اللہ کے بندوں اگر نظر آتی ہیں تو ہماری ہے نا، وہ اسے مٹانے کی فکر کریں، کوشش کریں، کبھی بھلائی بھی دیکھیں۔ آج بھی اگر پوری دنیا کو چیلنج کیا جائے، پوری دنیا کو، ساری امتوں، آج بھی، اور پوری دنیا کی امتوں سے یہ کہا جائے کہ جیسے متقی و خدا ترس لوگ امت مسلمہ میں ہے، ان کی ٹکر کے لاؤ، تو کسی کے پاس نہیں۔ سچا واقعہ ہے، جو علم اور علم کا ذخیرہ، قرآن کی تفسیریں، حدیث کی کتابیں، ان کی تفسیریں، ان کی شرح، جو اسلامی لٹریچر آپ کے پاس ہے، معلومات کا غیر معمولی خزانہ آپ کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ مذہب کی 1 2 3 کتابیں ہیں، اس کو لٹ پھیر کے وہ پیش کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے اسلام کے علاوہ کہیں، سب کچھ آپ ہی کے پاس ہے۔ بے پناہ ذخیرہ ہے اسلام کی لٹریچر کا، پڑھتے پڑھتے زندگی ختم ہو جائے لیکن کتابیں نہ پڑھ سکے سب، اتنا کچھ شرح کی ہے، اتنا کچھ لکھا ہے لوگوں نے، اتنا کچھ اسلام کے واضح کیا ہے، ذخیرہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے خیر امت ہمیں کہا ہے، ایک بار اور بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ہم خیر امت مسلمہ کو کہتے ہیں تو عورتیں اپنے آپ کو اس سے خارج نہ کریں، وہ آدھی امت ہیں، وہ بھی خیر امت ہیں، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ خیر امت وہ لوگ ہیں جو دعوت کا کام کریں، بلکہ اللہ نے ہر مسلمان کو خیر امت کہا اور ذمہ داری لگائی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا پرچار کرو اور برائیوں سے روکو۔ آئیے طے کریں کہ انشاءاللہ یہ بدر کے بعد اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہمیں یہ 3 نکاتی پروگرام دیا ہے، دائمی پروگرام ہے قیامت تک کے لیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی امت کو ان 3 بنیادوں پر تعمیر کرنے کی، آگے بڑھانے کی کوشش اور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اگر کوشش کی، تھوڑی سی محنت کی، کوشش کی، تو آپ کی کوشش کم ہوگی، اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، اس وقت یہ جو ہمارے 60 سال گزرے ہیں پچھلے، اس صدی میں، اس 60 سال میں ہم نے بڑی ہجرتیں کی ہیں، مختلف ملکوں میں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی منصوبہ ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے، چنانچہ جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں ہم نے فکر کی ہے مسجدیں آباد کریں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، حدیث کا تعارف کرائیں، رسول کی سیرت کا بیان کریں، امت کو، بچوں کو تعلیم دیں، خواتین کو تعلیم دیں۔ جب تک آپ لاہور میں تھے، پاکستان میں تھے، دہلی میں تھے، ہندوستان میں تھے، بنگلہ دیش میں تھے، تو آپ کی خواتین مسجد تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، کہاں جانے دیتے تھے؟ محروم رکھا تھا آدھی امت کو۔ ان ملکوں میں وہ آئی ہیں تو آپ کو تو خارج کر سکتی، آپ انہیں خارج نہیں کر سکتے۔ مسجدوں میں آ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور یہ آدھی امت جب سیکھ جاتی ہے، پڑھ لیتی ہے، سیکھ جاتی ہے، تو انہی کی گود سے امام شافعی، سعید ابن مسیب، عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو تاریخ کی رنگت بدل دیتے ہیں، تاریخ میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ انقلابی شخصیتیں ان گودوں سے اٹھتی ہیں جو اسلام کو جانتی ہوں، اسلام سے واقف ہوں، اسلام کے لیے مر مٹنا چاہتی ہوں۔ جب تک خواتین، حالانکہ دور رسالت میں یہ بات نہیں تھی، دور رسالت میں مرد بھی اسلام سے واقف تھے، عورتیں بھی اسلام سے واقف تھیں، لیکن آپ